نے بہت بجا فرمایا کہ جب کلونیلزم موجود تھا تو ہمارے ذہن میں بہت واضح تصور تھا دشمن کا. دشمن کون ہے؟ کلونیلسٹ. تو اس سے پھر ایثار پیدا ہوا. بہت بلند ہمارے ہاں شخصیتیں پیدا ہوئیں، سیاسی، علمی، ادبی، ہر میدان میں بہت بلند شخصیتیں پیدا ہوئیں. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی نظام تعلیم میں سے ایسی شخصیتیں پیدا ہوئیں، اگرچہ اس کی تخصیص نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو ذہن میں کلونیلزم رہ گیا، کلونیلزم کا اثر، وہ ابھی تک موجود ہے. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ابھی تک کلونیلزم سے لڑنا ہے تو میں وہ ذہنی کلونیلزم کی بات کر رہا ہوں، وہ جو کیپٹیو مائنڈ کا جو ہے ڈھانچہ بنا ہوا، اس کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہے، اسے ہمیں توڑنا ہے. اس میں ایک پہلو جو پیدا ہوا وہ ایک تو ہوتی ہے نا فیلئر آف نرو، اور ایک ہے دی نرو آف فیلئر. یہ نرو آف فیلئر نہیں رہی. اور نرو آف فیلئر کب نہیں ہوتی؟ جب ذوق تجسس نہیں ہوتا، جب انسان میں جرت نہیں ہوتی کلیات کو آزمانے کی، کہ اگر شکست ہوئی ہے، کسی بات میں بھی شکست ہوئی ہے، اسے برداشت نہیں کر سکتے. خیال ہوتا ہے کہ نہیں، ہمیں ہمیشہ کامیاب ہونا ہے. حالانکہ زندگی کی جستجو میں، تگ و دو میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کہیں کامیاب ہوتا ہے، کہیں ناکام ہوتا ہے. تو ناکامیوں سے بھی انسان سیکھتا ہے، اور اگر ناکامی کو ایک ڈیزاسٹر سمجھ لے تو وہ ایک پریشانی، ایک مستقل ڈپریشن رہتی ہے. لیکن اگر زندگی میں ناکامیوں سے بھی انسان کچھ حاصل کرے تو اس سے انسان کی شخصیت جو ہے وہ ترقی پاتی ہے. جب آپ نے فرمایا نا کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، یہ صحیح ہے. تو اس محاسبے میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں کلونیلزم موجود ہے، کہیں نہ کہیں اپنے اندر، اپنے دلوں کے اندر ایسے مجسمے موجود ہیں نوآبادیاتی نظام کے جو ابھی تک قائم ہیں، جو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم مغرب کی طرف دیکھیں اور ان سے ماڈل حاصل کریں. بار بار اب مغرب کے ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہم سے ماڈل حاصل نہ کرو، ہم نے جو اپنی انسانیت کا، اپنے انسانی تعلقات کا جو حشر کیا ہے وہ تمہارے سامنے ہے. تم ہم سے ماڈل نہ لو، ہم سے مدد جتنی مرضی لے لو، ذریعوں کی مدد لو، ماڈل تم خود بناؤ اپنے. تو ہمارے نظام، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے نظام تعلیم یا ہمارے معاشرتی نظام پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمیں ایک نیا تصور انسان پیدا کرنا ہے. اور مغرب بھی یہ چاہتا ہے، مغرب کی بھی یہ توقع ہے. مغرب بھی ہمیں اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ غالباً یہاں سے ایک نیا تصور انسان پیدا ہوگا جو کہ انسان کی بنیادی جو ابدی اقدار ہیں ان پہ پورا اترے گا. تو ہم ہیں اس وقت، جیسے آپ نے ابتدا میں فرمایا، اس وقت تو حالت انتشار کی ہے، اس وقت حالت جو ہے وہ کنفیوژن کی ہے، ذہن میں کنفیوژن کی ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے. اور اسی امید کے ساتھ ہم جب نظام تعلیم بناتے، آپ نے فرمایا کوئی نظام نہیں ہے، یہ صحیح ہے، نظام بدل رہا ہے اور نظام کو بدلنا چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ نظام صرف بدلنا نہیں چاہیے بلکہ نظام بعض اوقات بالکل پلٹ بھی دیا جاتا ہے. اور ہمیں اس وقت جو کوشش کرنا ہے وہ یہ کہ نظام کو جدید بنائیں. جب میں کہتا ہوں جدید بنائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شرکت ہو، زیادہ قوم کے افراد جو ہیں ان کی شرکت زیادہ ہو اس نظام تعلیم میں. کیونکہ آپ کبھی بھی کسی قوم کو تعلیم یافتہ نہیں بنا سکتے جب تک کہ قومی سطح پہ مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر یہ کوشش نہ ہو. اس لیے یہ جو قومی کردار کا جو کچھ تعین ہم کر رہے ہیں، میں اپنے ذہن میں کافی امید رکھتا ہوں، دل میں کافی اس پہ توقعات موجود ہیں کہ ہمارا نظام تعلیم، اگر ہم، بہت بڑا اگر ہے کہ اگر ہم کچھ اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اگر ہم اپنی جو ہم نے اقدار ماڈل بنائے ہوئے ہیں ان ماڈل کو توڑنے میں کامیاب ہو سکیں اور پھر ایک نیا ماڈل بنا کے قومی کردار کی تشکیل کریں تو انشاءاللہ بہت اچھی طرح کامیاب ہوں. اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ادارہ ایک بن گیا ہے، مثلا ایک خاص قسم کا ادارہ ہمیں مغرب نے دیا ہے، یونیورسٹی خاص قسم کا ادارہ ہے. لیکن جب تک ہمارے ہاں یونیورسٹیز ایسی نہیں بن جاتی جو کہ صرف ان دیواروں میں
مقید ہیں، بلکہ دیواروں سے باہر بھی دیکھ سکتی ہیں، کھڑکیاں ان کی ہیں تو وہ باہر بھی دیکھیں کہ دیواروں کے باہر کون لوگ رہتے ہیں، کیسے لوگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیا ہے، یہ ہم پہ کیا خرچ کر رہے ہیں، ان کی کیا توقعات ہیں، ہماری اپنی کیا آرزویں ہیں، کیا ان میں کوئی رابطہ موجود ہے، کیا ہم اس بات پہ آمادہ ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اس کا مشاہدہ کریں۔ اگر یہ سب باتیں ہم محض انسٹیٹیوشنل چینجز سے لا سکیں، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن جس طرح بنی ہے یہ کوئی سیکروسینک نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ہماری تاریخ میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جب بنی ہے تو وہ ایک مغرب کے ادارے کی نقل تھی، اس کے خلاف جب بغاوت ہوئی ہے تو مولانا محمد علی مرحوم نے کی، تو انہوں نے جامعہ ملیہ بنایا۔ تو جامعہ ملیہ ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ نہ صرف وہاں کچھ تعلیم ہوتی تھی اور تربیت ہوتی تھی، اور شخصی روابط جو تھے، انسانی روابط جو تھے اساتذہ کے اور طلباء کے بہت اچھے تھے، بلکہ وہ سارے معاشرے کا اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے۔ تعلیم بالغاہ بھی وہیں ہوتی تھی، اگر کسی کسان کو وہاں چوٹ لگتی تھی تو جامعہ ملیہ کا ڈاکٹر جا کے مدد کرتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی وہ حدود، کچھ تحدید بہت لازمی ہے، لیکن کچھ حدود جو ہم نے اپنے آپ پہ عائد کی ہوئی ہیں وہ ہیں بھی کلونیل، تو ان حدود کو بھی توڑ کے ہمیں نئی حدود قائم کرنا ہے، تحدید ایسی کرنی ہے جو کہ ہمارے ضمیر کے مطابق ہو۔ قوم